يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ مرحمت فرمایا اور اس معتبر مہینے کی رحمتوں اور نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسط رزق۔ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسط رزق ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں کئی طرح کی خوش آئند تبدیلیاں دکھائی پڑتی ہیں۔ معاشرے میں ہر طرف ایک مذہبی رنگ سا بکھرا ہوا نظر آتا ہے، گہما گہمی کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر شخص مذہب کے اصولوں کی پابندی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے گھر کافی حد تک اسلامی تہذیب کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ گھروں میں تلاوت کلام پاک اور نعمت و منقبت کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ خواتین بھی نمازوں اور اذکار و وظائف کی پابندی کرتی ہیں۔ خالی اوقات میں تسبیحات کا ورد زبان پر ہوتا ہے۔ بری عادتوں، خاص کر جھوٹ، چغل خوری، غیبت، فاحش کلامی، گالی گلوچ وغیرہ پر قابو پانے کی بہت حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ طبقہ امراء و غرباء مساکین پر زکوٰۃ و صدقات تصدق کرتے ہیں، ان کی بڑے پیمانے پر امداد کی جاتی ہے۔ اشاعت علوم دینیا میں اپنے دینی بھائیوں کی عنایت کرنے کے لیے صاحب نصاب زکوٰۃ و صدقات کی ہتھیلیوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ عام طور پر ہر شخص اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ افطار کے وقت ہمارے دسترخوان کشادہ ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اجتماعی افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگ انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں کو بھی افطار کے وقت پھل، مٹھائیاں اور دیگر چٹپٹے کھانے دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی سب سے منفرد عبادت روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، جبکہ بلا وجہ شرعی روزہ ترک کرنے پر وعید بھی خوفناک ہے۔ روزے کی لازوال اہمیت اس حدیث قدسی میں واضح ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔